افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی اپوزیشن جو میرے اوپر تنقید کر رہی تھی کہ میں پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کر رہا اور ہندوستان کی مثال دیتی تھی کہ نریندر موڈی نے دیکھیں کتنا زبردست ہندوستان میں لاک ڈاؤن کیا، وہی آج جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں جبکہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیاں اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں احتیاط نہ کی، یہ سردیاں بڑی مشکل ہمارے لیے ہوں گی، جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں۔ ملک بھر میں جلسے جلوس کرنے پر حکومت کی اپوزیشن پر تنقید۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک میں لاک ڈاؤن نہ کرنے پر اپوزیشن حکومت پر تنقید کر رہی تھی، آج وہی اپوزیشن کورونا کی دوسری لہر کے دوران جلسے کر رہی ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا تو ہم اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی عوام کو SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت۔ آج سے 50 سال پہلے 60s کی دہائی میں پاکستان نے سب خطے میں سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز کر رہا تھا۔ ہماری جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ کئی ایشین ٹائیگرز کی ملا کے پاکستان کی ان سے زیادہ تھی۔ کبھی بھی ایک چھوٹے سے علاقے کو آپ ڈیولپ کر لیں اور باقی ملک پیچھے رہ جائے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ 60 کی دہائی میں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ گلگت بلتستان، فاٹا، بلوچستان سمیت DG خان کے قبائلی علاقے سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان پر خاص توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم کا سیالکوٹ میں بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ عمران خان نے سیالکوٹ میں نجی ایئر لائن ایئر سیال کا افتتاح کر دیا۔ بھارت نے کارگل سے حاصل سبق کو بھلا دیا، ایک بار پھر خطے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم۔ لداخ میں ہزیمت کے بعد ہندوستان پر اندرونی اور بیرونی دباؤ، خالصتان تحریک کا زور توڑنے کے لیے بھارت کی شرنگیزی کی تیاری۔ بھارت کی ممکنہ جارحیت کے پیش نظر پاکستان کی مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم، غازب فوج نے ضلع پلوامہ میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند۔ ضلع بارہمولہ میں بھی گرینیڈ بلاسٹنگ سے 6 افراد زخمی، کشمیریوں کا شدید احتجاج۔ PDM سربراہی اجلاس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کا مشن، اپوزیشن جماعتوں کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ استعفوں کے مرحلہ وار آپشن سمیت دیگر امور زیر بحث۔ 13 دسمبر کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے حکمت عملی پر غور۔ پہیا جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن اور اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ۔ تاریخ کے تعین کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس آج شیڈیول۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی زیر صدارت PDM قیادت کی اہم بیٹھک کچھ دیر بعد لگے گی۔ اپنی حکومت میں انتخابی جیت ٹھیک، کوئی اور ہو تو دھاندلی کا الزام۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مسترد شدہ لوگ حکومت پر سلیکٹڈ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا رویہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی باتیں سمجھ سے بالاتر قرار۔ بدقسمتی سے یہ وہ عمل درآمد نہیں ہمیں نظر آ رہا جس طریقے سے پہلی لہر کے اندر ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ اگر ابھی بھی ہم بہتر فیصلے نہیں کریں گے تو پھر مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ شاید ہفتے بعد 2 ہفتے کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ہمارے پاس کوئی اس میں چوائس ہی نہ رہ جائے اور ہمیں مزید سیکٹر جو ہیں ان کے اوپر بندش لگانی پڑے۔ کورونا وبا کوئی مذاق نہیں، ایک عالمی مسئلہ ہے، حکومت نے خبردار کر دیا۔ کورونا سے متعلق بہتر فیصلے نہ کرنے پر وفاقی وزیر اسد عمر کی مزید سیکٹرز بند کرنے کی پیش گوئی۔ کہا بدقسمتی سے SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں جان لیوا وائرس نے 60 افراد کو نگل لیا۔ ملک بھر میں اموات کی کل تعداد 8547 تک پہنچ گئی۔ 2963 نئے مریض وبا میں مبتلا۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور اور راولپنڈی ہاٹ سپاٹ قرار۔ آج ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں کہ جہاں صنعت کا پہیہ چل رہا ہے، جہاں معیشت آگے جا رہی ہے، کہ پاکستان میں جہاں باقی ساری دنیا ریسیشن میں ہے، پاکستان میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آ رہی ہے۔
یہ سوا دو سال کا سفر آسان سفر نہیں تھا. اس مشکل صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے معیشت سنبھالی اور ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. حکومت معاشی ترقی کے سفر میں سیالکوٹ کے اہم کردار کی معترف. وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ معاشی بحالی کے لیے حکومت کو مشکل فیصلے کرنا پڑے. حکومت میں آئے تو شدید معاشی چیلنجز درپیش تھے. حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا.